اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں وہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ عبداللہ بہت ایک جوان ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے تو بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ ایک نور چمکتا تھا، نبوت کا نور تھا۔ اور یہودی اپنے کتابوں میں یہ نشانیاں پاتے تھے کہ جو شخص نبی آخر الزمان آخری نبی کا والد بنے گا اس کے چہرے پہ ایک نور چمکے گا۔ یہ نور آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا منتقل ہوتے ہوئے، جب آدم علیہ السلام پہ جب یہ نور تھا تو بہت اس کا چمک اس کی دھیمی تھی، جیسے یہ آگے منتقل ہوتے گئے یہ نور ایک کے بعد ایک، تو یہ نور کی چمک بڑھتے گئی، آہستہ آہستہ بڑھتے گئی۔ جب عبداللہ تک پہنچی تو یہ نور بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ تو عبداللہ یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت آئی، ملاقات کی، ملاقات کر کے کہا کہ عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کیجیے۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے بڑوں کا کام ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اچھا نکاح نہیں کر سکتے تو نہیں کرے، کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لو، ایک رات۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ واقعی جو ان پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ ایسے زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ عبداللہ وہاں سے مدینہ چلے گئے، مدینہ میں گئے تو مدینہ کے اندر ایک بنو زہرہ کا قبیلہ تھا، وہاں کی ایک جوان اور عمر لڑکی جو اس کا نام آمنہ تھا، نیک لڑکی تھی اور نیک فطرت تھی، اچھی تربیت والی تھی اور عقل بھی تھی، شکل بھی تھی اور نیک بھی تھی اور بہت سے نعمتیں ان کے پاس تھے۔ تو یہ عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا کہ عبداللہ کا نکاح آمنہ سے، عبداللہ کا اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ چند دنوں کے بعد پھر عبداللہ وہیں سے مدینہ سے مکہ واپس جائے تھے، راستے میں وہیں پھر وہ عورت پھر ملاقات کی اور دیکھ کر کہا، عورت سامنے آئی عبداللہ کے، تو عبداللہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم جا کر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس عورت نے کہا کہ عبداللہ کیا میں تمہیں کو بازاری عورت دکھتی ہوں؟ میں تو عزت دار عورت ہوں، میں تو تمہارے چہرے پہ جو نور چمک رہا تھا میں اس لیے کہی تھی، لیکن وہ جو نور تمہارے چہرے پہ جو چمک رہا تھا وہ تو نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے یہ نور کسی اور کے پیٹ میں چلا گیا۔ عبداللہ آئے، واقعی جو یہ عبداللہ کے پیشانی کا جو نور حضرت ان کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے آمنہ کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد چند مہینے کے بعد پھر مکہ سے ایک قافلہ شام کی طرف گیا، تجارت کے لیے گیا، تو عبداللہ بھی ساتھ میں گئے۔ ابتدائی دنوں میں، شادی کے دنوں میں ابتدائی میاں بیوی کا جدائی ایک دل کو بڑا اداس ہوتا ہے، تو عبداللہ بھی سفر میں جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو عبداللہ نے کہا کہ آمنہ سے کہا کہ آمنہ اداس مت ہو۔ آمنہ اداس تھی، بیوی آمنہ، تو ان کو تسلی دی کہ اداس مت ہو، میں جلدی آؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں جب قافلہ والے کے آنے کی جب گھنٹی بجیں گی تو آمنہ سے کہا کہ تم میرے دروازے پر آ کر استقبال کرنا، میں بھی تم سے محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے عبداللہ سفر کے لیے چلے گئے۔ اللہ کی شان، جیسے سفر میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر وقت گزرا تجارت کے، پھر کچھ دنوں کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ تک پہنچے تو عبداللہ کو بخار آیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سفر کرنا ناممکن تھا، تو عبداللہ وہیں پر مدینہ میں اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار سسرال میں وہیں پر رہ گئے، وہیں پر قیام کیا۔ سارے لوگ تجارت میں گئے، سوارے قافلہ سارا مکہ واپس آیا۔ جب مکے میں جب یہ قافلہ آنا تو گھنٹی بجی تو آمنہ بہت خوش ہو گئی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر دروازے پر گیا ان کا استقبال کرنے کے لیے، خالی جا کے دیکھا تو سارے قافلے والے آئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے، خوشی سے آئی تھی، لیکن عبداللہ کہیں نظر نہیں آئے، اور پریشان ہوگی بیوی آمنہ کہ عبد المطلب آئے، قافلے والے سے پوچھا تو قافلے والے نے بتایا کہ عبداللہ بیمار ہے، وہ وہیں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس قیام کرے، وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے حارث جو بڑے بیٹے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے بھائی کی خبر لے کر آؤ، دیکھو تو صحیح عبداللہ کیسے ہے، کس حال میں ہے۔ یہ قافلہ ان کے بھائی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔
قبر بھی بن چکی تھی. وہ روتے پیٹتے ہوئے واپس آئے اپنے باپ کے پاس. آقا عبد المطلب سے کہا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا, وہاں پر قبر بھی بن چکی ہے. عبد المطلب پر پہاڑ ٹوٹا. جو چہیتا بیٹا, خوبصورت بیٹا, فرمانبردار بیٹا تھا, عبداللہ کا قبر ٹوٹی اور پہاڑوں صدموں کا پہاڑ ٹوٹا. اس سے بھی زیادہ آمنہ کے اوپر یہ پہاڑ